السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا حق. میں ہوں سید رضی. اور میں ہوں کنیز فاطمہ. بلیٹن میں بات ہوگی. پاک فوج کی کمان تبدیلی. جنرل عاصم منیر نے سپہ سالار کا عہدہ سنبھال لیا. جی ایچ کیو میں منعقدہ تقریب میں آرمی کمان کی علامت ملاکا اسٹک جنرل عاصم منیر کے حوالے کر دی گئی. تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بحری اور فضائی افواج کے سربراہان شریک ہوئے. خواتین و حضرات، پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پاک فوج میں کمان کی تبدیلی. جنرل عاصم منیر نے سپہ سالار کا عہدہ سنبھال لیا. خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر خلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی. حافظ قرآن اور اعزازی شمشیری یافتہ عاصم منیر 17ویں آرمی چیف ہیں. کمان کی تبدیلی کے لیے جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرمی کمان کی علامت ملاکا اسٹک جنرل عاصم منیر کے حوالے کی گئی. تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بحری اور فضائی افواج کے سربراہان شریک ہوئے. حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، اہل خانہ اور وفاقی سیکرٹری بھی تقریب میں موجود تھے. اعزازی گارڈ نے مارچ پاس کیا. ملٹری بینڈ نے قومی اور علاقائی ملی نغموں کی دھنیں بکھیر دیں. جنرل عاصم منیر کی پنڈال آمد کا اعلان روایتی بغل بجا کر کیا گیا. جنرل عاصم منیر کا تعلق انفینٹری کی فرنٹیئر کور ریجمنٹ سے ہے. پاک فوج کے نئے سپہ سالار جنرل عاصم منیر اہم محاذوں پر مصروف عمل رہے. عاصم منیر نے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی ایس آئی میں خدمات انجام دی. دہشت گردی اور دشمن کے خلاف مختلف محاذوں پر مسلسل مصروف عمل رہنے کے ساتھ جنرل عاصم منیر کو پاک فوج کے بہترین اور باصلاحیت کمانڈروں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کے کریڈٹ پر کئی کامیاب آپریشنز ہیں. حافظ قرآن ہونے کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں فوجی خدمات اور تربیت کے حامل ہیں. جنرل عاصم منیر 1986 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بنے اور پھر پاک فوج میں مہارت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر آگے بڑھتے گئے. مختلف اہم مشنز پر سید عاصم منیر نے کارآہ نمایاں سر انجام دیے. انہیں تمغہ امتیاز ملٹری، تمغہ دفاع، تمغہ بقا، تمغہ استقلال سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا. جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی ایس آئی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. جنرل عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں. دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ میں عاصم منیر لیڈ فرام دی فرنٹ کی اعلیٰ مثال رہے. 2017 میں انہیں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور اکتوبر 2018 میں ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ دیا گیا. آئی ایس آئی کی سربراہی کے بعد جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کیا گیا. 2 سال بعد وہ جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تعینات ہوئے. مدینہ منورہ میں تعیناتی کے دوران عاصم منیر نے قرآن پاک حفظ کیا. جنرل عاصم منیر پاک فوج کے سینئر آفیسر ہیں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل ہیں. انہوں نے آفیسرز ٹریننگ سکول منگلا سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی. دوران تربیت انہیں بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا. تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاک فوج کی فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا.
सियासी मंजरनामे से बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में मौजूद हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ अखलाक बाजवा से। जी अखलाक, बताइएगा किस किस से मुलाकातें मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में मौजूद है और आज भी उनकी जो है मुख्तलिफ वफूद और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात जो है वो मुतवक्का है। जबकि वातुल मुस्लिमीन के मजलिस वातुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं अल्लामा नासिर अब्बास जो है उनकी मुलाकात अब से कुछ देर बाद जो है वो होगी। जबकि दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं और एक वकला का वफ्द भी जो है वो यहाँ पर जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करेगा, जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस जो है वो जो असम्बलियों तहलील करने और इस्तीफ़ों के हवाले से जो है वो कानूनी और आइनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। जबकि अगर बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इमरान खान के चाहने वालों का जो है ज़मान पार्क में तांता बंधा हुआ है। यहाँ पर एक शहरी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, नाम उनका बदर है और यहाँ पर वो इमरान खान की चाहत में यहाँ पर पहुँचे हैं और सदक़े के 2 बकरे लेकर आए हैं। उनसे जानते हैं। जी बदर, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी छोटी सी बेटी है। ये जिस दिन का खान साहब को गोली लगी है पाँव पे, उस दिन का इसने शोर डाला हुआ कि मैंने खान साहब से मिलना है। तो मेरी तो इतनी नहीं थी सैलरी वगैरह, ठीक है, तो मेरी अभी सैलरी आई है तो मैं इसको साल लेके गया हूँ। 35 मेरी सैलरी थी, कुछ 15,000 रुपये मेरे पास सेविंग था, वो डाल के हम 50,000 के ये लेके आए हैं बकरे। क्योंकि ये बकरे लेके आए, उनके साथ उनकी मासूम सी बच्ची जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश है। जी बेटा, क्या इमरान खान से मिलना है? जी बच्ची जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि उनकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो है वो करवाई जाए। जी ठीक है अखलाक बाजवा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट। वज़ीर कानून अयाज सादिक ने कहा है कि गला दबाकर इलेक्शन का मुतालबा करने से इंतखाबात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात टेबल पर होते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका दावा था कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग का रास्ता इमरान खान ने रोक रखा है। 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई तो वहाँ इलेक्शन कराए जाएंगे। उनका कहना था कि नए आर्मी चीफ के लिए दुआगो हैं, मर्जी से ना चलने पर किसी को अलकाब से नवाजना दुरुस्त बात नहीं। ग्रैंड नेशनल डायलॉग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मगर गले के ऊपर अंगूठा रख के ये कहना कि जी पहले इलेक्शन अनाउंस करें, इस तरह डायलॉग नहीं होते। डायलॉग जब टेबल पे बैठा हो जाते हैं ना, फिर ये चीज़ें की जाती हैं। ग्रैंड डायलॉग का रास्ता इमरान खान साहब ने रोका उनकी पार्टी ने, क्योंकि वो अगर तहलील कर देंगे तो क्या होगा, वो इलेक्शन में जाएंगे। अभी भी हुकूमत में, तब भी हुकूमत में आने के लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो उतनी सीटें ना जीतें, हुकूमत ना बना सकें। अल्लाह ताला आने वाले चीफ को हिम्मत दे के पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सके, बट मैं दुआ गो हूँ आने वाले चीफ के लिए। ये बदकिस्मती है कि अगर वो उनकी मर्जी से चलें तो ठीक है, ना चलें तो फिर उनको इस तरह के लक़ब से नवाजना। छड़ी बदल गई, आज नई सुबह, नई नवीद और नई सहर है। इमरान खान दिसंबर में सियासी तौर पर मजीद छा जाएगा, हालात में बेहतरी आएगी। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा ज़िमनी इंतखाबात कराना इनके बस की बात नहीं। 30 जनवरी से कबल आम इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। इंतखाबात के लिए 100 अरब रुपए दरकार हैं। इनके बाप के पास भी इंतखाबात के लिए पैसे नहीं। वफाकी हुकूमत गवर्नर राज नहीं लगा सकती। वज़ीर आला गवर्नर राज लगाने का कहेंगे ना सदर मंजूरी देंगे। नई नवीद है, नई सहर है, छड़ी तब्दील हुई है। इंशाअल्लाह दिसंबर में इमरान खान सियासी तौर पर और छाएगा और 30 जनवरी से पहले इलेक्शन का सूरज तुलू हो जाएगा, जो भी तारीख उसकी तय होगी। तो 30 अरब इनके बाप के पास नहीं है, फिर उसके बाद फिर 50 अरब रुपए चाहिए जो उनकी डेट है। ये 100 अरब रुपया ये और सारी मैनेजमेंट और सारे इंतजामात इनके बस का रोक नहीं है। मुल्क बैठ रहा है, माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती है। ना गवर्नर राज लग सकता है, ये चौधरी चूचे नहीं है, चौधरी अंदर से पूरे सियाने हैं। ना ही कभी चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कहेगा कि राज लगा दो या सदर उसको ओके कर देगा। कि भाई जब कारखाना कोई इनसे धक्के से तो गाड़ी नहीं चल रही, तो ये धक्के से मुल्क चला रहे हैं, कैसे चलेगा ये? इलेक्शन से जितना मर्जी भागे नहीं भाग सकेंगे।
اور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان نے پیمرا سے مولانا فضل الرحمان کی تقریر پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے خواتین سے متعلق بیان پر رد عمل میں فیاض الحسن چوہان نے تقریر کو اخلاق سے گری ہوئی حرکت قرار دے دیا۔ کہا تقریر بتاتی ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ فضل الرحمان دین کے نام پر دھوکہ، منافقت اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اعظم سواتی کے صبر کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایف آئی اے نے اعظم سواتی کا مزید 6 روز کا ریمانڈ مانگا۔ عدالت نے 4 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے وکیل بابر ایوان کی استدعا پر اعظم سواتی کی پیشی سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ بابر ایوان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی کی جان کو خطرہ ہے۔ سماعت 3 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اعظم سواتی کے صبر کا امتحان بدستور جاری۔ عدالت نے بزرگ سینیٹر کو مزید 4 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ اعظم سواتی کو سینئر سول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے کا کہنا تھا اعظم سواتی سے ابھی موبائل اور ٹویٹ اکاؤنٹ سے متعلق مزید تفتیش کرنی ہے۔ وکیل بابر ایوان نے عدالت سے استدعا کی کہ اعظم سواتی کی جان کو خطرہ ہے، پیشی سے استثناء کی اجازت دی جائے۔ اعظم سواتی کو پیش نہیں کیا گیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی گئی۔ عدالت نے پیشی سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کو ان کے ایک ٹویٹ کو بنیاد بناتے ہوئے 27 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ رجیم چینج سرکار میں لاقانونیت کی انتہا کر دی گئی۔ ایک ہی الزام میں ملک بھر میں اعظم سواتی کے خلاف 50 مقدمات درج کرا دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل بابر ایوان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی کی اسلام آباد سے دوسری جگہ منتقلی روکی جائے۔ عدالت نے آئی جی سیکرٹری داخلہ کے کنٹرول سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ مزید سماعت جمعے کو ہوگی۔ اعظم سواتی کے خلاف مقدمات کی بھرمار۔ الزام 1، مقدمات 50۔ اعظم سواتی نے انتقامی کارروائیوں کی انتہا پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے کا معاملہ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ بابر ایوان نے بتایا کہ زیادہ تر مقدمے سندھ اور بلوچستان میں درج کیے گئے ہیں۔ اعظم سواتی پر ایک ہی واقعے پر 50 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ اعظم سواتی کی اسلام آباد سے دوسری جگہ منتقلی روکی جائے۔ ان کا کہنا تھا آئی جیز پر سیکرٹری داخلہ کا کنٹرول ہوتا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو سیکرٹری داخلہ سے ہدایت لینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا چیک کر کے بتائیں سیکرٹری داخلہ کا کنٹرول کیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ کا کنٹرول کیا ایسی طرح ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے؟ عدالت نے کیس کی مزید سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت کی بوکھلاہٹ قومی خزانے پر بھاری پڑ گئی۔ حقیقی آزادی مارچ کا راستہ روکنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں تعینات اہلکاروں کے کھانے پینے پر 51 کروڑ خرچ ہو گئے۔ کنٹینرز کے کرائے پر 1 ارب سے زائد اڑا دیے گئے۔ اہلکاروں کی نقل و حرکت پر 1 کروڑ سے زائد خرچہ کیا گیا۔ وزارت خزانہ فنڈ پر فنڈ دیتی رہی۔ وزارت داخلہ نے رقم دونوں ہاتھوں سے اڑائی۔ بول نیوز اخراجات کی تفصیل سامنے لے آیا۔ حقیقی آزادی مارچ رہا اعصاب پر سوار، پیسہ پانی کی طرح بہاتی رہی شہباز سرکار۔ پی ٹی آئی کے پرامن قافلے شہر شہر گھومتے رہے، نہ پتہ ٹوٹا نہ گملہ، مگر گھبراہٹ وفاقی حکومت پر طاری رہی۔ اسلام آباد ممکنہ آمد روکنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ کہاں کتنا خرچ ہوا، کیا کیا غیر معمولی اقدامات کیے گئے، بول نیوز تمام تفصیلات سامنے لے آیا۔ لانگ مارچ کا راستہ روکنے کے لیے نادرا چوک پر آہینی گیٹ لگایا گیا۔ 0 پوائنٹ پر اہلکاروں کو ٹینٹ لگا کر ٹھہرایا گیا۔ 13,800 اہلکاروں کا کھانا پینا قومی خزانے کو 51 کروڑ کا پڑ گیا۔ اہلکاروں کی نقل و حرکت پر 1 کروڑ سے زائد خرچہ کیا گیا۔ شہر میں جا بجا کنٹینروں کی دیواریں بنا دی گئیں۔ کنٹینر سے کرائے کی مد میں خرچہ آیا 1 ارب روپے۔ وزارت خزانہ فنڈ پر فنڈ جاری کرتی رہی۔ وزارت داخلہ ایک ہاتھ سے رقم لیتی دوسرے ہاتھ سے اڑاتی رہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں۔ آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।